نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الرفیق بہت مہربان. ومن اسماء الحسنى عز وجل الرفیق، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے عزت و جلال والے کے الرفیق بھی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ. بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے. یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے. ویعطی علی الرفق، اور عطا کرتا ہے رفق پر، نرمی پر. ما لا یعطی علی العنف، جو نہیں عطا کرتا سختی پر. وما لا یعطی علی ما سواہ، اور جو نہیں وہ دیتا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر. یعنی نرمی سے جو کچھ ملتا ہے وہ کسی بھی اور چیز سے نہیں مل سکتا. وہ خود نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اور نرمی بات چیت میں بھی، معاملے میں بھی، رویے میں بھی، ایٹیٹیوڈ میں بھی، اور محاسبے، یعنی ہر پہلو میں، انسانوں کے ساتھ بھی، حیوانوں کے ساتھ بھی، برتنوں کے ساتھ بھی، زمین کے ساتھ بھی، فضا کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. یمشون علی الارض ہونا. اللہ تبارک و تعالی هو الرفیق الکثیر الرفق وهو اللین والتسہیل الذی یسہل الامور ویسر اسباب الخیر کلھا لعبادہ. اللہ تبارک و تعالی وہ رفیق ہے، الکثیر الرفق، کثیر نرمی کرنے والا، بہت نرمی کرنے والا. اور رفق کیا ہے؟ وہ اللین والتسہیل، نرمی اور آسانی ہے. الذی یسہل، وہ جو آسان کر دیتی ہے، الامور، کاموں کو. ویسر، اور آسان کر دیتی ہے، اسباب الخیر کلھا لعبادہ، بندوں کے لیے سارے اسباب خیر کو. یعنی نرمی اور سہولت اور آسانی یہ سارے کام سنوار دیتی ہے. لیکن اکثر ہمارے معاملوں میں سختی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں. اور وہی جو پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا نا کہ اصلاح کی بجائے زمین میں فساد کرتے ہیں، کیونکہ نرمی اصلاح کرتی ہے اور سختی فساد پیدا کرتی ہے، بگاڑ پیدا کرتی، اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے انسان. حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی بچوں کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّفِيقُ الْحَلِيمُ الَّذِي لَا يُعَجِّلُ بِعُقُوبَةِ الْعُصَاةِ لِيَتُوبَ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الْعِنَايَةُ وَيَزْدَادُ إِثْمًا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشِّقَاوَةُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّفِيقُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی مہربان ہے، الحلیم، بردبار ہے. الذی، وہ جو لا یعجل، نہیں جلدی کرتا، بعقوبۃ العصاۃ، گناہگاروں کو سزا دینے پر. یعنی گناہگاروں کو بھی جلدی سزا نہیں دیتا. ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ دیتے، ادھر انہوں نے ذرا سی بات نہیں مانی، ادھر ان کو دو لگا دی، ادھر بال کھینچ دیے، ادھر ہاتھ مروڑ دیے، ادھر چیخنا چلانا شروع کر دیا. نہیں، پہلے آرام سے سمجھاؤ، وارن کرو، مہلت دو، سنبھلنے کا موقع دو، پھر اس کے بعد آخری قدم. ہم انتہائی قدم پہلے ہی مرحلے پر اٹھا لیتے ہیں. لیتوبہ، تاکہ توبہ کر لے، من سبقت لہ العنایہ، جس کے لیے عنایت سبقت لے گئی، یعنی مہربانی. وَيَزْدَادُ إِثْمًا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشِّقَاوَةُ، اور بڑھ جائے گناہ میں جس کے لیے سبقت لے گئی بدبختی. یعنی بدبخت جو ہے وہ نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور خوش بخت جو ہے، یہ جس پہ مہربانی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے اس مہلت سے. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ رَفِيقٌ لَيْسَ بِعُجُولٍ وَإِنَّمَا يُعَجِّلُ مَنْ يَخَافُ الْمَوْتَ أَوِ الْفَوَاتَ. فَأَمَّا مَنْ كَانَتِ الْأَشْيَاءُ فِي قَبْضَتِهِ وَمُلْكِهِ فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الْعَجَلَةُ. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ رَفِيقٌ، اور اللہ سبحانہ تعالی مہربان ہے. لَيْسَ بِعُجُول، جلد باز نہیں. وَإِنَّمَا يُعَجِّلُ، اور بے شک جلدی کرتا ہے، مَنْ يَخَافُ الْمَوْتَ، جو ڈرتا ہے موت سے، أَوِ الْفَوَاتَ، یا فوت ہونے سے. تو اللہ کو نہ موت ہے نہ فوت ہے، تو وہ کیوں جلدی کرے؟ فَأَمَّا مَنْ كَانَتِ الْأَشْيَاءُ فِي قَبْضَتِهِ، تو جہاں تک وہ چیزیں جو اس کے قبضے میں ہیں ان کا تعلق ہے، وہ ملکی اور اس کی ملکیت میں ہے. فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الْعَجَلَةُ، تو عجلت کرنا اس کی شان میں سے نہیں.
والرفق هو التأنی فی الامور والتدرج فیہا. رفق کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ معاملات میں اور آہستہ آہستہ کرنا، ان میں آہستہ آہستہ ان میں آگے بڑھنا. تدرج تدریج ہوتا ہے نا، درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. فاللہ عز وجل رفیق فی افعالہ. اللہ عز وجل اپنے معاملات میں نرمی کرتا ہے. حیث خلق المخلوقات کلھا بالتدرج، جیسا کہ اس نے ساری مخلوق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کیا، شیئا فشیئا، ایک کے بعد ایک چیز. وہو قادر علی خلقھا کلھا دفعۃ واحدہ، حالانکہ وہ قادر ہے ان کے پیدا کرنے پر سب کے سب کو ایک ہی آن میں، فی لحظۃ واحدہ، ایک ہی لمحے میں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بے شک اس کا معاملہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رفق اس کی تخلیق میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ پیدا کرتا ہے، حالانکہ وہ ایک دم پیدا کر سکتا. کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ بچہ پیدا ہونے میں 9 مہینے کیوں لگتے ہیں، اور کئی جانوروں کے بچے تو اور بھی زیادہ دیر سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 سیکنڈ میں کن کہہ کے ایک بچہ اتار دے اور سارے مسئلے حل ہو جائے. لیکن صرف بچے کے معاملے میں نہیں، پھل بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح بہار آتی ہے تو کس طرح آہستہ آہستہ، موسم تبدیل ہوتے تو کس طرح سردی یکایک گرمی میں نہیں بدلتی بلکہ ہمارے مزاج کے ساتھ آہستہ آہستہ موافقت کھاتی ہے. تو یہ سب اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یعنی تدریج اور تدبیر اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے یا مجبوری ہے کوئی، یہ اس کی رحمت اور رفق کا نتیجہ ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ رَفِيقٌ حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فَلَا يَأْخُذُ عِبَادَهُ بِالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً بَلْ يَتَدَرَّجُ مَعَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ حَتَّى تَأَلَّفَهَا نُفُوسُهُمْ ثُمَّ تَشْمَرُ لَهَا جَوَارِحُهُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ رَفِيقٌ حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، اور وہ سبحانہ وتعالی مہربان ہے، حکمت والا ہے اپنے حکم میں اور اپنے منع کرنے میں، امر اور نہیں دونوں میں. فلا یأخذ عبادہ بالتکالیف، نہیں پکڑتا اپنے بندوں کو 7 تکالیف کے، الشاقۃ سخت قسم کی، مرۃ واحدہ ایک ہی بار. بل یتدرج معہم فی الاحکام، بلکہ آہستہ آہستہ کرتا ہے ان کے ساتھ احکام کو، من حال الی حال، ایک حال سے دوسرے حال میں، حتی تألفها نفوسهم، یہاں تک کہ ان کے دل اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. ثم تشمر لها جوارحهم، پھر تیار ہو جاتے ہیں ان کے لیے ان کے اعضاء. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فینبغی للمسلم ان یکون رفیقا فی امورہ کلہا وفی جمیع احوالہ غیر عاجل فیہا فإن العجلۃ من الشیطان ومن یحرم الرفق یحرم الخیر. فینبغی للمسلم ان یکون رفیقا فی امورہ کلہا، تو چاہیے کہ مسلمان نرم ہو اپنے سارے معاملات میں، وفی جمیع احوالہ سارے حالات میں، غیر عاجل فیہا بغیر جلد بازی کے، فإن العجلۃ من الشیطان کیونکہ جلد بازی شیطان سے ہے، ومن یحرم الرفق یحرم الخیر اور جو نرمی سے محروم رہا ہر خیر سے محروم رہا. آپ سب اپنے بارے میں کسی سے پوچھیں کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، نرم اور مہربان یا سخت؟ اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں، اپنے والد سے پوچھیں، اپنی امی سے پوچھیں، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں، اپنے شاگردوں سے پوچھیں کہ وہ آپ کا کیا امیج رکھتے ہیں، یعنی آپ کا امیج کیا ہے، آپ کون ہے، کیسے ہیں، اور مرنے کے بعد لوگ آپ کے حق میں کیا گواہی دیں گے کہ آپ نرم مزاج ہیں یا سخت مزاج ہیں، کیا ہے. سروینٹ سے پوچھیں، نوکروں سے پوچھیں، یس آپ کا اوور آل امپریشن کیا ہے، اور اگر اوور آل امپریشن آپ کا سختی کا ہے تو اس کو نرمی میں بدلیے، اسی میں خیر ہے. کیونکہ جتنا کچھ آپ نرمی سے حاصل کر سکتے ہیں سختی سے کبھی بھی نہیں پا سکتے. یہ بڑی دل گردے کی بات ہے اپنے بارے میں پوچھنا کہ میرا کیا امیج ہے. آج کل ہسبینڈ کی جاب کے سلسلے میں کچھ سیکیورٹی کلیئر ہو رہی ہے تو وہ کہیں محلے میں پہنچ جاتے ہیں
کبھی اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں، یا ہمارے پیچھے پیرنٹس ادھر پہنچ جاتے ہیں، کبھی سسرال میں پہنچ جاتے ہیں. تو مطلب اتنی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی کیا کہے گا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ 40 گواہیاں جو ہیں، یعنی آپ کے پیچھے کوئی دے، وہ حدیث میں آتا ہے. تو استاذہ ہر کوئی مطلب اپنی پرسپشن کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن یہ امیج کو بنا دینا، یہ بھی تو اللہ ہی کی کوئی رفق ہوگی کہ وہ کیا بنا دیتا ہے. اور جاب کے سلسلے میں یعنی ہم یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی ہمارے بارے میں نیگیٹو اوپینین دیتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں میٹر کریں گی. لیکن استاذہ یقین مانیں، مطلب میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہمیں یہی فکر اللہ کی لگ جائے، بالکل ہمارے جانے کے بعد لوگوں کی گواہیوں کے اوپر ہمارے ریزلٹس ہوں گے، تو استاذہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ نرمی سے معاملہ نہ کریں؟ استاذ ہم اکثر سختی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بات مطلب سمجھ آ جائے گی اگلے لوگوں کو، اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم سافٹ ہوئے تو وہ لگے گا کہ شاید ہمارا روب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن میں نے کچھ عرصے سے دیکھنا شروع کیا کہ جو سافٹنس سے اگلے بندے کو آہستہ آہستہ جو اس کے دل میں مطلب رسپیکٹ زیادہ آتی ہے. سختی سے وہ ایک صرف ہمارے اندر فیئر ہوتا ہے وہ چیز کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ سافٹ لگنے لگیں گے. لیکن وہ سافٹنس سے زیادہ جو جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی سافٹ ہوتا ہے. اگر انسان آبزرو کرے تو جتنا دین کا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا سافٹ ہوتا ہے. لیکن جب نیا نیا دین آتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہر چیز صحیح غلط ہمیں پتہ ہے، تو جو غلط ہے اس پہ ہم زیادہ اور سخت ہو جاتے ہیں. بالکل. استاذہ یہ ابھی میں یہ جو کہا ہے نا کہ نرمی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ سختی سے حاصل نہیں ہوتا، تو مجھے جانا تھا اور اپنے بیٹے کے گھر رہنا تھا، اور یہ پہلا میرا ایکسپیرینس تھا کہ مجھے کہیں جا کے رہنا ہے اور اتنے عرصے کے لیے، اور تھا بھی عبادت اور فی سبیل اللہ سفر تھا. تو مجھے بہت زیادہ فکر تھی کہ میں دوسروں کے لیے ایک آزمائش نہ بن جاؤں. تو الحمدللہ سوچا کہ نرمی اپنے اندر پیدا کیسے کی جائے. تو میں نے سوچا بہت ساری چیزوں کو، اور سوچا کہ اچھا اگر مثلاً پیچھے گھر نہ ہو، مثلاً میرا مجھے یہیں رہنا ہو، اور ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے مثلاً خدا نخواستہ، یا بچہ کوئی اور رکھنے کو ہی تیار نہ ہو، اور یہ بھی رکھنا نہ چاہتے ہو. الحمدللہ بہت اچھے تھے میرے بیٹا بہو دونوں نے بہت خیال رکھا. لیکن میں نے یہ ساری سچویشن سوچی اور پھر سوچا کہ اگر ایسے حالات ہوں تو پھر میرا رویہ کیسا ہوگا. تو الحمدللہ کیونکہ یہ میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ امیجن کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ چیز آپ پہ گزرتی ہے، ایسے ہی گویا کہ آپ اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا اور اتنی خیر ملی کہ واقعی اس کا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. تو یہی ہے کہ واقعی بعض اوقات ہم اتنے زیادہ انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے معاملات کو بہت بگاڑ دیتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ اپنے بارے میں جو امپریشن ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے دوسروں کے. ابھی کل کی بات ہے کہ ہماری ایئرلی ایویلویشنز ہو رہی تھی ٹیچرز کی، جس میں ہر جو ٹیچر ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی انٹرویو ہوتا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو برانچ کی کوآرڈینیٹر ہوتی ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ ہوتے ہیں. تو بہت اچھی ٹیچر، ون آف ویری بیسٹ ونز، اور ان کی جو کوآرڈینیٹر تھیں انہوں نے کہا کہ اس میں ساری چیزیں بہت اچھی ہیں سب کچھ، لیکن صرف ایک بات ہے کہ یہ آپ سے بہت زیادہ ڈرتی ہے. حالانکہ میری جو ساری کولیگز ہیں اور ساتھ کے وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ آپ بہت نرم ہیں اور آپ انڈیو ایڈوانٹیج آپ کا لیتے ہیں سارے لوگ، اور آپ سافٹلی بہت زیادہ. تو میرے اپنی طرف سے بڑا امیج بنایا تھا اپنے آپ کے بارے میں کہ آئی ایم ویری سافٹ پرسن. لیکن وہ جو کامنٹ تھا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کل کا، کہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ مجھ سے خوف کھا کے پتہ نہیں کیا ان کی جو اندر کوالٹیز ہیں جو نکال نہیں سکتے. تو ہمیں واقعی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بارے میں لوگوں نے کیا امیج بنایا ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معلوم کریں. انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس. مجھے تو یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. وَمَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ. بہت سی نیکیوں اور بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. آپ نیکی بھی کرنا چاہیں تو آپ کو لوگوں کی، مددگاروں کی، ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. حق پر قائم رہنا چاہیں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ سخت ہوں گے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، سب بھاگ جائیں گے، کوئی پاس نہیں پٹکے گا. تو اس لیے اس بات کو پلے باندھ لیں، یعنی عاجزی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے معاملہ کریں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی نہیں ہوتی کسی چیز میں مگر اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، زینت بخشتی ہے. ولا ينزع من شيء، اور نہیں چھینی جاتی کسی چیز سے، الا شانه، مگر اس کو قبیح بنا دیتی ہے. آج آپ نے
الرفیق والا جو سنا، میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگا بہتر بات اس میں سے، کیا اچھی لگی اپنے لیے؟ جنرل بات نہیں پوچھ رہی، یہ نہیں پوچھ رہی کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی کیا صفت اچھی ہے، وہ تو ہے. آپ کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے جب آپ نے سنا تو کیا چیزیں سامنے آئیں؟ کیا آپ کو لگا کہ ہاں یہ چیز میں نے محسوس کی کہ میرے اندر کہیں کہیں سختی پائی جاتی ہے؟ مثلاً کہاں ایسا ہوتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ چیز دیکھی ہے نا کہ مطلب جب میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی یا یہ، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے جب تک میں سختی نہیں کروں گی تو بچے بات سمجھیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ واقعی جب پیار ہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی بڑھتے ہیں، تو وہ بچے زیادہ سیکھتے ہیں اور خوشی سے سیکھتے ہیں. سختی سے شاید وہ بات اس وقت عمل میں لے آئیں لیکن بعد میں وہ چھوڑ دیں، لیکن محبت سے بات دلوں میں رہ جاتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ نرمی اس طرح سے بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اور السلام اور علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. باجی ایز اے مدر میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ ہر وقت نرمی، اسپیشلی پڑھائی کے وقت، کہ جب وہ کسی چیز پہ بالکل ڈٹ جاتے ہیں کہ ان کو وہ چیز نہیں کرنی ہوتی اور ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ یہ کریں کیونکہ یہ جو رستہ ہے یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے، تو اس سینیریو میں سختی تھوڑی کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں نرمی سے کام نہیں چلتا. تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑی بلکہ بہت زیادہ مجھے ڈیفیکلٹ لگتی ہے کہ مطلب جب تک یہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، آپ کو کچھ ان سے منوانا ہے، تو آپ نرمی کم ہوتی ہے، سختی زیادہ ہوتی ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا گائڈ کریں، کیونکہ اکثر سائدہ والی بھی کہتی ہیں کہ بچوں سے جو ہے نرمی سے معاملہ کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا گائڈ کرتی ہیں ہمیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جی کس حد تک سختی اور کس حد تک نرمی؟ ہاں جی ہے نا، اس میں آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایک ٹیچر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ایک کسی آفس میں بیٹھے ہوئے شخص جو باس ہوتا ہے اسے بھی فیس کرنا پڑتا ہے، ماؤں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. یعنی ہر جگہ ایک حاکم اور محکوم والا تو رشتہ چل رہا ہوتا ہے نا، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں. تو اس صورت میں یہ چیز، دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک ہوتی ہے فرمنس اور ایک ہوتی ہے سختی. کوئی بھی شخص جو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، چاہے ماں ہے، چاہے آفس میں باس ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کا کام ہے فرملی اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا. فرمنس یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات تو دوسرے سے کروائیں کیونکہ وہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس کا انداز سختی پر مبنی نہ ہو. ٹھیک ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو وداؤٹ لاجک کچھ چیزیں کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو اس کی عقل سے بعید ہوتی ہیں نا. مثلا آپ کو پتا ہے کہ اگر نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا، اسے نہیں پتا، اس کے حساب سے کھیل امپورٹنٹ ہے. تو جب تک آپ لاجیکل نہیں ہوتے یا سمجھانے کے لیے بچے کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور اس کے مطابق نہیں بتاتے، تب بھی یہ ہمارا ایک لیک ہوتا ہے، ہم شارٹ کٹ کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، ہم دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ابھی بات ہوئی تھی، چیز تدریج کے ساتھ پیدا، آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو اس میں سختی کر سکتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سے لیک آف پلان، بچوں سے جلدی جلدی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جلدی سے اٹھو، جلدی سے کام کرو، بس یہ بجا کرو. جب ہم تسلی سے بیٹھ کے ایک شخص کو کمیونیکیٹ صحیح انداز سے کرتے ہیں اور اس کا نفع نقصان بتاتے ہیں، اس کے سامنے شیئر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. میں نے ایسی بھی ماؤں کو دیکھا ہے جنہوں کی تربیت میں نے یہ پریکٹیکل ہوتے دیکھا ہے. ماشاءاللہ آج ان کے کامیاب بچے ہیں. میں نے ایک مدر کو ہماری فیملی میں ہی ہے، بہت اچھا پالتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہی کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں ہمیشہ بچے سے نا سوال کرتی ہوں، شیئر کرتی ہوں. مثلا بچہ اپنے دوست کی برتھ ڈے میں جانا چاہ رہا تھا اور اس کے دادا دادی بھی آئے ہوئے تھے، ہمیں کہیں اور جانا تھا دادا دادی کے ساتھ. اب بچے کے لیے اٹریکشن کیا ہے، برتھ ڈے میں جانا. آپ اسے سختی سے منع کریں گے کہ نہیں جاؤ کیونکہ ہمیں کہیں اور جانا ہے، بس نہیں کہہ دیا، میں نے کہہ دیا نہیں جانا، تو وہ آپ کی بات کو وقتی طور پر جبرن تو سہ لے گا، لیکن جس وقت ذرا سا اس نے اپنی عمر نکالی یا اختیار ہوا تو وہ ایک دم آپ سے بغاوت پہ آ جائے گا کہ جب میرا اختیار چلے گا تو میں ان سے باغی ہو کے دکھاؤں گا. لاجک نہیں ہے نا اس کے پاس کہ وہ آپ کیوں، آپ نے ایسی بات کیوں، اسے اس کے دوست سے کیوں روکا ہے آپ نے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے اسے دوست سے روکا ہے اور آپ کو نا بری لگتی ہیں میری انجوائمنٹس، برے لگتے ہیں میرے دوست، جبکہ بات یہ نہیں ہے. لیکن یہ بات کمیونیکیٹ کریں گے تو، شیئر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایسی بات نہیں ہے.
تو ان خاتون نے کہا کہ جب ایسے تھا کہ بچے کو برتھ ڈے میں جانا تھا اور ہمیں کہیں اور جانا تھا، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ دادا دادی ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہی کہیں گھومنے جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں دادا دادی کو اٹینڈ کرنا چاہیے یا برتھ ڈے میں جانا چاہیے؟ کیونکہ وہ خوش ہوں گے اگر ہم ان کے ساتھ جائیں گے، ان کو جوائن کریں گے. دوستوں کا کیا ہے، وہ تو آپ روز ملتے ہی ہیں، اسکول میں بھی ملتے ہیں، بعد میں بھی مل لیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی تھوڑی دیر کے بعد بچے نے خود ہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم دادا کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو دس از دا ریزن کہ ہم نرمی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جب خود بات کرنا سیکھیں گے تو آپ بچوں سے نرمی سے بھی ان بات کام کروا لیں گے. بات اتنی سی ہے کہ ہم نے عادت ڈال دی ہے ایک خاص ٹون کی، اور صرف اپنی لیک آف پلاننگ یا لیک آف کمیونیکیشن یا لیک آف صبر کہنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر نہیں ہوتا، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. جی اور کوئی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باجی ابھی ہم نے یہ سنا کہ جو جلدی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. سم ٹائم ہم جلدی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن سچویشن ایسی ہوتی ہے ہم سے وہ کام جلدی میں کچھ ہو جاتا ہے، بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر ہم وہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں. مطلب ہم اس عادت سے یا اس حرکت سے بچ نہیں پاتے، تو ہم اس چیز کو کس طرح کنٹرول کریں؟ اپنے نفس کی نا ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. نفس ایک بچے کی طرح ہوتا ہے. جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اللہ نے اس کو ودیت کی بھی ہوتی ہیں، مثلا اسے پتا ہے دودھ کیسے پینا ہے، رونا کیسے ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو، نفس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی اور کی تربیت کرتے ہیں، اپنی ذات کی بھی تربیت کرنا پڑتی ہے اور اپنے نفس کو بھی سکھانا پڑتا ہے. اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ایک تدریج مانگتا ہے، یعنی سلولی پروسیس ہوتا ہے. آپ سے ایک دفعہ غلطی ہوگی، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگلی دفعہ آپ بالکل ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. آپ سے بار بار ہوگی لیکن اس کے اندر کمی آتی جائے گی. پہلے آپ شاؤٹ کرتے تھے غصہ کرتے ہوئے، غصہ بھی کرتے تھے، شاؤٹ بھی کرتے تھے. پہلے پھر آپ نے تھوڑا سا اپنے پر کنٹرول کیا تو اب آپ غصہ کرتے ہیں لیکن شاؤٹ نہیں کرتے. تو اس طرح کرتے 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 حتیٰ کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے بھی قابل ہوں گے. تو اپنے لیے ریئلسٹک ریزنز بتائیں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ جب ہو جائے معاملہ کہ ایسا کیوں ہوا، تو کیوں کا جواب اپنے پاس سیو کر لیں. مثلا آپ کہتی ہیں مجھ سے غلطی کیوں ہوتی ہے بار بار، کیوں کا جواب ہے آپ کے پاس. تو اب آپ جب کیوں پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ریزن کو جب آپ دور کریں گے تو وہ غلطی بھی دور ہونا شروع ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے نیکسٹ ٹائم وہ ریزن تو نہ ہو غلطی کی، کوئی اور ریزن ہو جائے جس کی وجہ سے اگین غلطی ہو. تو اس وقت اس ریزن پہ کام کر کے پھر اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ سے مدد مانگ کے کہ یا اللہ میرے نفس کی کمزوری مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے وہ کام آسان کر دے جو بہتر ہے. دعا بھی مانگی لیکن اپنے نفس کے ساتھ اس ریزننگ کو ضرور رکھیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. مثلا آپ کہیں گزر رہے ہوں، وہاں پہ اگر کہیں پہ پانی گرا ہوا ہو اور آپ کو نہ پتا چلے تو آپ وہاں سے سلپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انجانے میں سلپ ہونا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے آپ اگلی دفعہ جب وہاں اسی جگہ سے گزرتے ہیں تو آپ تھوڑے سے قدم جما لیتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ آج پانی نہیں گرا ہوا. کیوں گراتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ قدم ذرا احتیاط سے چلتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ سلپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں ہوئی تھی یہاں سے. بالکل اسی طرح اپنے رویے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں آؤٹ ہوتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح بات کروں تو میں جھنجلا جاتی ہوں. مجھے پتا ہے میں بد اخلاقی کرتی ہوں جب اس شخص کے سامنے آتی ہوں. تو یہ ساری جتنے بھی آپ کے دروازے ہوتے ہیں انہیں بند کرنا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ سے گزرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود ذرا احتیاط کرتے ہیں جہاں سے سلپ ہوئے تھے پہلی دفعہ، بلکہ پیچھے آنے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ احتیاط سے چلنا، یہاں سے سلپ ہو جاتے ہیں، یہ جو ٹائل ہے یہ سلپری ہے. پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی رہنما بن جاتے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. لیکن اپنے اوپر کام کرتے رہنے، مستقل کرتے رہیں. اور صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اور پھر پریشان نہیں ہونا کہ میں اتنی دفعہ اپنے آپ سے توبہ کرتی ہوں پھر میں وہ کام کرتی ہوں. اٹ مینس کہ آپ کی ضرورت زیادہ ہے. جیسے دوا کسی کو 1 سال کھانی پڑتی ہے، کسی کو 2 ڈوز میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو اصل چیز ہے شفا ہونے تک، اور اخلاق حسنہ ہے یا جو نرمی ہے یا جو آپ کا پرابلم ہے اس کے سالو ہونے تک اپنے اوپر ورکنگ جاری رکھنا. اب اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے، ساری عمر بھی لگ سکتی ہے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، جب تک کہ وہ جو اچھی عادت ہے وہ آپ کی فطرت کا حصہ نہ بن جائے، اس وقت تک نہیں اس پہ محنت کرتے رہنا ہے. جی اور کوئی؟
باجی مجھے کنفیوژن ہمیشہ سے ہی رہتی ہے، اور الحمدللہ آج موقع بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کے لیے بہت فیوریبل ہوتے ہیں، مطلب عاجزی ہوتی ہے، آپ کسی کو نہ نہیں کہہ سکتے. مطلب میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے میں کسی کو نو نہیں کہہ سکتی. تو اس سے تو مجھے بعض اوقات ہمیشہ ایسا ہے کہ مجھے مطلب جیسے لوگ جیسے کہ آپ کو ٹیکن فور گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں، اپنا کام نکلوانا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر کرٹیسزم بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کس طرح مطلب اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ پھر، کیونکہ مجھے نو کہتے ہوئے بھی کسی کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز کے لیے کوئی فیور یا واٹ ایور، تو پھر آپ اس کو کیسے نیکسٹ مطلب اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں. دیکھیے کسی بھی چیز کا حل جو ہے نا، جیسے اگر آپ کو اپنے نفس پہ کام کرنا ہے تو آپ اپنے نفس سے بھی سوال جواب ایسے ہی کریں جیسے آپ کسی اور کی تربیت کرتے ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا جیسے آپ اسٹوڈنٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں پہلے، اچھا یہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا کم ہے، یہ ذہین ہے، اچھا یہ جو ہے نا تھوڑا ویسے تو ذہین بہت ہے لیکن سست ہے، اس لیے اس کو مشکل پیش آتی ہے. یعنی جو بھی وٹ ایور ریزن از، تو آپ جب وہ ریزن سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا استاد وہ ہوتا ہے کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کو الگ ڈیل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی ماں بھی ایسی اچھی ہوتی ہے جو کہ وہ ہر ایک کو ایک انڈیویجول کے طور پر لے اور اس کی ریزننگ معلوم کرے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. اب آپ اپنے آپ سے اگر سوال کریں کہ میں نو کیوں نہیں کر سکتی، تو سب سے پہلے سوال اپنے آپ سے کرنا ضروری ہے اور پھر درست جواب دینا ضروری ہے. فیک اپنے آپ کو نہیں رکھنا. سم ٹائمز آپ کو جواب ہی آئے گا اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے رہیں. جس دن میں نے کسی کو نہ کر دی نا، اسی دن لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، اسی دن وہ میرے پہ فتویٰ لگائیں گے یہ بڑی بد اخلاق ہے، اسی دن لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں مدد کرنا چاہتی ہے، یہ تو ہے ہی بڑی سیلفش. بیسیکلی سم ٹائمز ہم اپنے آپ کو ایک آرٹیفیشل ہول میں رکھ لیتے ہیں. آرٹیفیشل ہول میں رکھنے کی وجہ سے ہم ہر ایک کے آگے اچھا بننے کی ہر وقت ایک پوزیشن رکھتے ہیں جس سے ہم آخرکار تھک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتنا اپوز کریں کتنا اپوز کریں. پھر ہمارے اندر یہ سوال آتا ہے کہ میں نو کیوں نہیں کر سکتی. تو اپنے آپ سے جواب لیں، آپ کیوں نہیں کر سکتی، تو آپ کو جواب یہی ملے گا جو میں نے ابھی بتایا ہے. تو اپنی اس فیک یہ جو آئیڈینٹی ہے اس سے نکلیں، بی نیچرل. اصل اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کسی کو نہ کرنے کی ہے، یہاں پہ جنرل ریزن ہے کہ میں نہیں کر سکتی، تو اس کا انداز پھر درست رکھیں جس سے آپ بد اخلاق بھی نہیں ہو، جس سے آپ سیلفش بھی نہیں ہو. اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میں نے کسی کو نہ کیا ہے تو یہ بنتا تھا نہ کرنا کیونکہ اس میں اس کے بھلا تھا، یا اس کا میں کر ہی نہیں سکتی تھی، میری کیپیسٹی نہیں تھی. تو اس صورت میں اس کو دعا دے کے پولائٹلی اس چیز سے کر دینا. مثلا مجھ سے کسی نے پوچھا، میں آپ کو مثال اپنی اس لیے دے دیتی ہوں کہ کچھ چیزیں پریکٹیکل میں سمجھ میں آ جاتی ہیں. مثلا اگر مجھے کوئی یہ بات کہے، ایک اسٹاف ممبر تھیں تو مجھے HR نے پوچھا کہ آپ ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھیں گی. میرے پاس آلریڈی تھی، یعنی اسٹاف ممبر تھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا وہ بھی دوبارہ جوائن کرنا چاہ رہی ہیں، تو کیا آپ ان کو رکھنا چاہیں گی اگین اپنے پاس، کیونکہ وہ میرے پاس پہلے بھی رہ چکی تھی. تو میں نے، اب مجھے رکھنا نہیں تھا ان کو. کیوں نہیں رکھنا تھا؟ کیونکہ وہ بیچ میں چلی گئی تھیں تو ہم نے دوسرا رکھ لیا تھا، اور جو دوسرا رکھ لیا تھا وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی تھیں، تو میں کیوں کسی کو ریپلیس کرتی. تو جب انہوں نے دوبارہ جوائن کیا تو ان کی خواہش ہوئی کہ وہ آ جائیں. اب ان کی خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے، HR مجھ سے پوچھ بھی رہا ہے. اب اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یس کر دینا چاہیے، نو کرنا چاہیے؟ اگر نو کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے؟ تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بہترین لوگوں کا ساتھ دے، بہترین جگہ پر ان کو لگائے، ان سے بہت اچھا کام لیتا رہے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت میرے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ یہ اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن میری بہت دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان سے بہت اچھا کام لے. اب یہ کیا ہے؟ یس ہے، نو ہے، کیا ہے؟ یہ ہے تو نو، لیکن اس انداز میں ہے کہ دوسرے شخص کی یعنی آپ ایک اچھے انداز میں کسی کو جب اس طرح بات کر دیتے ہیں، اس کو دعا دے دیتے ہیں، تو وہ چیز جو نو بھی ہے وہ اس کے لیے میڈیسن کا کام کرتا ہے. یہ ہوتا ہے بھائی آگے. کیونکہ قیم رحم اللہ جو ہے ان کا قول ہے کہ اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ انہیں اپنی مہربانی سے ان کی خواہش سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے. یہ جو بات آتی ہے نا کہ اللہ نرمی پہ وہ عطا کرتا ہے جو سختی پہ نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ یہ
وہ عطا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے شخص کی نہ عزت جاتی ہے، اور ایسے شخص کا جو ایک نرمی کا رویہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مثال بھی بن جاتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ اس کے ساتھ نہ صرف کمفرٹیبل ہوتے ہیں بلکہ اس کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کرنا سیکھ جاتے ہیں ساتھ رہتے رہتے. تو بہت کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں. اور آپ نے دیکھا وہ جو آیت بھی آتی ہے سورہ آل عمران کی آتی ہے 159 میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ کیا ہوتے، سخت دل ہوتے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. یہ جو بات آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو نرم دل کیوں بنایا ہے، حالانکہ ان کا کتنا ہارڈ کام ہے. ہم سے ایک اسٹوڈنٹ نہیں سنبھالا جاتا کہ اگر ہم سختی نہیں کریں گے تو یہ تو بگڑ جائے گا یا بات نہیں سنے گا. ہم سے ایک 4 اسٹاف ممبر نہیں سنبھالے جاتے کہ یہ بگڑ جائیں گے اگر ہم نے اخلاق دکھایا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کتنی بڑی امت کی تھی جس میں ابو جہل بھی آتا تھا. ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کی اس ڈیوٹی کے اندر فرعون بھی آتا تھا کہ اسے بھی آپ کو کام کرنا ہے. اور آپ کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا؟ تو کیا کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اور کتنی واضح بات کہی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، آپ کو لگتا ہے لوگ آپ کو ایز اے باس ایز اے ہیڈ کے قبول یا پسند نہیں کرتے، لوگ آپ کے بارے میں پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، چاہے بچے ہیں آپ کے اپنے یا آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے یا خاندان ہے یا کوئی آپ کی ورک پلیس ہے، کچھ بھی ہے، کہیں پر بھی آپ کا ایک امپریشن جو ہے اگر ایسا ہے، کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کتنے لوگ مجھ سے خوش ہیں اور کتنے لوگ نہیں ہیں. تو اس صورت میں اس بات کو یاد رکھیں کہ کہیں میں سخت دل، سخت زبان اور معاملے کے اندر میرا رویہ کچھ ایسا تو نہیں ہے جس کو بعض لوگ بڑا اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں، میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تو منہ پہ بات کہہ دیتی ہوں. نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر بات بھی کرنی ہے تو کیسے کریں؟ نرمی کے ساتھ بات کریں، اخلاق کے ساتھ بات کریں، کسی کا دل رکھ کے بات کریں، کسی کو رسپیکٹ دے کے بات کریں، چاہے وہ آپ کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا بچہ کیوں نہ ہو. اس کی بات اتنے توجہ سے اور نرمی سے سنیں کہ اس کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے. چاہے آپ حل نہ بھی کر سکیں لیکن آپ کے سننے کا انداز دوسرے کو ایسے ہیل کر دیتا ہے نا، جیسے کہ اس کی سارا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی آپ کا دل جوئی کر دینا. اگر بچے کو چوٹ لگ گئی اور وہ دکھا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ کہنا کہ اچھا نہ دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ نہ جاؤ وہاں پہ، نہیں، آپ کے اچھا چوٹ لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، تو کوشش کریں کہ آئندہ وہ کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ چوٹ لگی ہے. سمجھا دیں، کیونکہ اب وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ کے تانے دینا، آپ کا بہت زیادہ مار کرنا یا بات کرنا فائدہ نہیں دے گا. تو اپنی عزت نہ گنوائیں کسی کے آگے سختی کر کے. جی، اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، باجی جان، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کی تربیت، خاص طور سے نرمی سے بات کرنے کی تربیت بھی گھر سے ہی ہوتی ہے نا. چائلڈہڈ میں بچہ اپنے جو انوائرمنٹ دیکھتا ہے، اور پھر ٹین ایج میں، اور پھر جب وہ میچور ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیبٹ کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. ریسنٹلی ایسا ہوا کہ بہت سختی سے کسی نے، مجھے لگا کہ بہت سختی سے بات کی، تو میں نے ان سے مطلب اسٹوڈینٹ سے ہی نا، تو میں نے ان سے بعد میں بات کی تو انہوں نے کہا نہیں تو مطلب میں نارمل بات کر رہی تھی، نہیں مجھے غصہ بھی نہیں آیا تھا، میں نے ڈانٹا بھی نہیں ہے. تو اس کا کیا حل ہے کہ ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے وے آف ٹاکنگ میں کتنی زیادہ سختی ہے، الفاظ کتنے سخت ہیں، آگے ہم سے بڑی ایج کے لوگ ہیں، اور ہم اس کا آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ہمیں انداز میں نرمی لانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے لیے اچھی آبزرویشن میرا خیال ہے ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ کیا کیا جائے؟ اگر بندے کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے تو وہ دعا کیا کرے گا اور کوشش کیا کرے گا نا اپنے انداز میں نرمی لانے کی، جبکہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے مسئلے جو ہے وہ صرف نرمی سے بات کرنے سے ہی حل ہو جاتے ہیں. جی، اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے نا جو اگر سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے، کسی بھی علاج کے لیے کہ مجھے ہے کیا مسئلہ. تو جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے مسئلہ ہے، تو دوسرے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اور پھر آپ نے بعد میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ایسا نہیں تھا، اس صورت میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح یہ جو بات کہی تھی نا تو یہ مناسب طریقہ نہیں تھا، اسی بات کو اگر آپ مجھے یوں کہہ دیتی ہیں تو وہ آسان ہو جاتا.
وہ لوگ کہیں گے اچھا مجھے نہیں پتا چلا. ان سے کہا جی انشاءاللہ ہوپ فلی کہ آپ آئندہ خیال رکھیں گی نا. تو بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بتانے سے فرق پڑتا ہے. پھر بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اثرات آپ پہ آتے ہیں. سم ٹائمز وہ بندہ خود ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح بات کرنے والے ہوتے ہیں, شاؤٹ کرنے والے ہوتے ہیں, یا بعض دفعہ مائیں شاؤٹ کرتی ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک ایج تک وہ آپ کی شاؤٹنگ سنیں گے, اگلی دفعہ وہ خود شاؤٹ کریں گے. سو بی کیئرفل کہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں آپ اس کا عکس ہوتے ہیں. ہم اپنا عکس چھوڑتے ہیں لوگوں پر, تو اس لیے بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سختی سے پیش آ رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو فوراً ایک دم جائزہ لیں. اس کے آس پاس کون لوگ ہیں جس کی یہ پیداوار ہے, یہ کیا وجوہات ہیں اس کی, یا اس کا ماحول کیا ہے. تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ریئلائز کروا دیں کہ یہ چیز یوں نہیں یوں آپ کو کہنی چاہیے تھی تو زیادہ بہتر تھا, ایسے بات نہیں کرتے. جیسے آپ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں, پہلے سمجھاتے تھے, خیر اب تو نہیں سمجھاتے. جیسے پہلے ہماری مائیں کیا کرتی تھیں, آج تک بڑے ہونے تک بھی روک ٹوک جاری رہتی ہے نا, تربیت جاری رہتی ہے. تو یہ انسان کی اپنی ذاتی تربیت اس کے ساتھ جاری رہتی ہے. ہم بڑے ہو کے کوئی بڑے سمجھے میں نہیں ہو جاتے, نئے مسائل جنم لیتے ہیں زندگی کے ساتھ. ان نئے مسائل کو نئے طریقے سے پھر ایڈریس کرنا شروع کر دیں. جیسے آتا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ کہتی ہیں کہ میں ایک بار ایک ایسے اونٹ پر سوار تھی جس میں سرکشی سمائی ہوئی تھی. گویا کہ میرا سفر کرنا مشکل ہو گیا, اتنا سرکش ہو رہا تھا وہ نا اونٹ جو تھا. تو میں اسے ضرب لگانے لگی اور یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ہر حال میں نرم کوئی اختیار کرو, ہر حال میں. اب آپ سوچیں سرکش کے ساتھ ہر حال میں نرم کوئی اختیار کرو, اس لیے کہ کسی بھی چیز میں نرمی کا پایا جانا اس کا حسن ہے, اور جس چیز سے نرمی نکل گئی وہ بے رونق اور بے عیب دار ہو جاتی ہے, آپ نے فرمایا. سوچیں اگر اونٹ کے ساتھ کی یہ بات اور آپ نے اتنا ٹوکا حضرت عائشہ کو, تو بچوں کے ساتھ یا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر وہ کیا رونقیں کہاں رہ جائیں گی, رشتوں میں کیا رونق رہ جائے گی, کیا وہ عیب نہیں رہے بنے دار, ہم نہیں بنیں گے. تو اس لیے یہ حدیثیں بار بار خود کو یاد کروائیں, اور جسے جتنا مسئلہ ہے وہ لکھ کے لگائے, بڑا بڑا لکھ کے لگا لے وہاں پر, حتیٰ کہ اس کو ایک پبلک میسج کے طور پر عام کریں. پھر وہ بھی بات یاد رکھیں, جیسے یہودی والی بات ہوئی تھی نا کہ جب السلام علیکم کہا تھا, سوچے یہودی دشمن, اب مختلف ہی سینیریوز ہیں نا, کون کیا کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. ہم سب کہتے ہیں نہیں وہ دوسرے نے مجھے ناگوار کر دیا تھا نا, میں اس لیے سخت ہونا ضروری تھا. نہیں, سرکش اونٹ, فرعون, یہودی سب کون ہے, اور اس کے جواب میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, نرمی نرمی نرمی. کیوں؟ اپنی تربیت نہیں جانے دینی کسی اور کی وجہ سے, اپنے آپ کو بد اخلاق نہیں کرنا کسی اور کی وجہ سے. جی ساجدہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی جیسے آپ نے ابھی حدیث جو ذکر کی نا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے تو اسے حسن بخشتی. اب یہ ہمارا جو حسن اخلاق والا مسئلہ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کا حل ہے کہ اگر ہم میں نرمی ہوگی تو حسن بھی ہوگا, حسن اخلاق بھی ہوگا انشاءاللہ ہماری گفتگو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی میں نے اس ساری چیز کا جو ابھی تک جتنا بھی ہم نے اسکول, کالج, یونیورسٹی اور الحمدللہ خدا میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی, بہت سارے ٹیچرس کو دیکھا, تو جب میں دیکھتی ہوں پیچھے مڑ کے تو ہر وہ شخص جو سافٹ اسپوکن تھا اس کی رسپیکٹ آج بھی دل میں قائم ہے. بالکل. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے پاس انبار ہے نالج کا, پہاڑ ہے نالج کا, لیکن وہ اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتے, صرف اپنی سل آواز کی وجہ سے, اپنے اخلاق کی وجہ سے. حالانکہ ہم یا دنیا کے باقی لوگ بھی ان سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جی, لیکن کرنا ہی نہیں چاہتے, کرنا ہی نہیں چاہتے. وے آف ٹاک جو ان کا ہے وہ امپریسو نہیں ہے. بالکل میں نے صحیح. تو یہ کہ میری اپنی بالکل اچھا اخلاق نہیں ہے یا میں شاؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح بولتا, میرے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا تو مجھے کیسا لگتا, تو اس سے پھر مجھے بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ جب مجھے غصہ آتا بھی ہے, میں شاؤٹ ہونے بھی لگتی ہوں, تو ایک دم سے تھوڑا سا پانی پڑ جاتا ہے میرے جذبات سے کہ نہیں, ہر انسان کے سینے میں دل ہے. اور الحمدللہ
آداب میں تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے اس سے کہ میں کانشیس ایٹ لیسٹ ہو جاتی ہوں کہ مجھے کیا کہنا ہے. جی یہی بات ہے, محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جی بالکل محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور محتاط ہونا ہی اس کا علاج ہے. جی الحمدللہ. تو بہت سارے ابھی ہماری فرینڈس نے بہت اچھے اچھے ٹاپک پہ بات کی, کیونکہ ہمیں ملا تھا اس سے اسائنمنٹس اپنی تھی, ہماری پریزنٹیشن دینی تھی, اور اتنے اچھے اچھے لوگ سامنے آئے, میں حیران رہ گئی. جو کلاس میں اتنے ووکل نہیں تھے, لیکن جب انہوں نے پریزنٹیشن ان کی وہ میٹھی میٹھی آواز سے جب تو یہ بولتے جائیں. ایسا ہی ہے, بہت ہیلپ فل چیز ہے یہ داعی دین میں. یہ انسان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں انسانیت کی معراج اور پھر دینداری کی معراج آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے. ہم سے بہت بہتر لوگ آئیں گے آگے, وقت کے لحاظ سے, کام کے لحاظ سے, علم کے لحاظ, بہت بہتر لوگ آئیں گے, لیکن ہم صرف اپنے اخلاق پر یاد رہ جائیں گے. ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا, نوٹ سارے کتابوں میں بند ہو جاتے ہیں, یہ کوئی یاد نہیں رہتا, صرف استاد کا کردار یاد رہتا ہے, صرف کردار. تو اس لیے اس کردار کو بنانے پر محنت ہوگی, اور جو آپ کا کردار ہوتا ہے نا وہی دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. نوٹس نہیں ٹرانسفر ہوتے, وہ علم کی کتابیں نہیں ٹرانسفر ہوتی کسی کے اندر, چاہے وہ ماں ہو, چاہے استاد ہو, چاہے کوئی باس ہو, کچھ بھی ہو. آپ جس کے بھی ساتھ رہتے ہیں وہ صرف آپ لاشعوری طور پہ اپنا کردار ٹرانسفر کر رہے ہیں. سو بی کانشیس کہ کیا قیامت کے دن آپ کے حق میں جائے گا یہ ٹرانسفر ہونا, یا آپ کے خلاف جا رہا ہوگا. تو دیکھیں اپنے اوپر کہ مجھے محنت کیسے کرنی ہے. کیونکہ آپ حسن نے فرمایا کہ اے عائشہ, جس شخص کو نرم دلی اور نرم خوئی سے کچھ حصہ ملا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی. کچھ حصہ بھی اگر کسی کو مل گیا نرم دلی کا اور نرم خوئی کا, اور جو نرم دلی اور نرم خوئی کی نعمت سے محروم رہا, یہ نعمت ہے, وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم رہے گا. یہ صرف اتنی سی بات یہاں کی نہیں ہے کہ میری زبان سخت ہے, میں کیا کروں, میرا دل سخت ہے. ایسی بات ہے جیسے آپ کو کوئی اور بیماری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں, کڑوی میڈیسن بھی کھاتے ہیں, مستقل بھی کھاتے ہیں. یہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ عیب, اس عیب کو, اس بیماری کو, اس مرض کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ متعدی ہے. یہ آپ تک نہیں رہے گا, آپ کا ساتھ والے بھی متاثر ہوگا اس سے. اسی طرح حسن اخلاق بھی متعدی ہے, یہ صرف آپ تک نہیں رہے گا, آپ کے گرد جتنے لوگ ہیں وہ حسن اخلاق میں ڈھلتے چلے جائیں گے. جی جس طرح سے سائدہ باجی نے بھی بات کی کہ کچھ لوگ جو مطلب ہارش ہوتے ہیں اپنی بات میں, ان کو تو ہم انفارم کر دیتے ہیں, شٹ اپ کال بھی دے دیتے ہیں, لیکن جو سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ آگے آئیں, آپ بولیں, آپ کر سکتے ہیں. اس کو ہم ایک چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں, ویری گڈ, ویری گڈ. صرف ویری گڈ نہیں, ان کو میکسیمم کام دیں تاکہ وہ اور نکھر کے سامنے اور لوگوں کو اچھا فائدہ حاصل ہو ان سے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ تو ایک آپ پریزنٹیشن کی بات تو کر سکتے ہیں یا ویسے, لیکن جو اچھا اخلاق والا ہوتا ہے نا اسے ہر جگہ اپریشیٹ گھر میں بھی کریں. مطلب جیسے بچوں میں سے آپ دیکھتے ہیں 5 بچوں میں ایک بچہ بہت تمیزدار ہے, بہت سافٹ اسپوکن ہے, اپنے بات کے مینرز جانتا ہے, اپنی بات منوانے کے مینرز جانتا ہے, تو اس کو اپریشیٹ کریں دوسروں کے سامنے, اور دوسروں کو کہیں دیکھا کتنی اچھی بات کی, انہوں نے کیا کہا, اگر جو چاہیے تھا. یعنی ایک طرح سے لرن کرنا پڑتا ہے, اخلاق لرن کرنا پڑتا ہے. اور مجھے سیرت نبی پڑھانے کا بہت 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 فائدہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا کہ میں نے سیرت نبی سے بہت زیادہ لرن کیا ہے. یہ وہاں پہ جو سچویشنز کیونکہ آپ کو آتی ہے نا کہ آپ بدو کے ساتھ کیسے تھے, پھر آپ نے یہاں کیسے بات کی, تو ہر جگہ ایک دھیما پن, ہر جگہ ایک تحمل, ہر جگہ ایک نرمی نظر آئی مجھے تو. اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ ہر وقت دماغ پہ سوار رکھیں ابو جہل کو اور کسی بدو کے رویے کو. یہ پرابلم اصل میں ہوتا کیوں ہے ہماری سختی کا, یہ ہمارے کبر کا نتیجہ ہے. ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم اندر سے متکبر ہیں, اس لیے ہمیں ہر ایک سے پرابلم لیتا ہے. اس نے مجھے ایسے کیوں بولا تھا, اس نے مجھے ایسے کیوں دیکھا تھا, مجھے بھی ویسے بولنا چاہیے. بدو نے آپ کی چادر کھینچی, آپ کو ریش ہوا, وہ آپ سے بدتمیزی گستاخی سے بات کر رہا ہے, آپ پیچھے مڑے اور مسکرا دیے. نو ایٹیٹیوڈ ایشو, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کہ یہ مجھے سمجھے کچھ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کسی مخالف کے مقابلے پر بااخلاق رہنے کا طریقہ, کہ آپ اپنا اخلاق نہ جانے دیں
اور سیرت نبوی پر 100% عمل کریں. 100% قرآن جو کہتا ہے برائی کے جواب میں اچھائی کرو، سیرت نبوی کو اپنائیں اور اس وقت تک پریکٹس کریں سیرت نبوی کو جب تک کہ یہ آپ کی فطرت کا حصہ نہیں بن جاتی. اس وقت تک آپ اسے پوز کرتے رہیں. شروع میں آپ کو بڑی مشکل لگے گا، آپ کو لگے گا آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ کو لگے گا آپ منافقت کر رہے ہیں. دیکھو نا میرے دل میں تو یہ بات نہیں ہے جو میں سامنے شو کر رہی ہوں. نہیں کریں، کیونکہ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے پہلے پوز ہی کرنا پڑتا ہے، بعد میں وہ حصہ بنتی ہے آپ کی. بچے کو پہلے پوز کروانا پڑتا ہے کہ مہمان آ جائیں تو تمیز سے بیٹھنا. وہ ہے نہیں ایسا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے آہستہ 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 یہ پوز کرتے کرتے وہ ایک دن خود ہی تمیز میں ڈھل جاتا ہے، پھر اسے کہنا بھی نہیں پڑتا کیونکہ وہ فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس طرح اپنی جو جتنی ویکنیسز ہیں نا انہیں لکھیں، میری یہ ویکنیس ہے اور مجھے اس پہ قابو پانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اور اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور سمعنا و اطعنا، بات ختم. اس لیے کیونکہ مجھے اللہ کے اطاعت میں ایسا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے آپ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو انجوائے کریں گے. آپ اپنی پرسنالٹی، اپنی نرمی، اپنے اخلاق کو سب سے پہلے خود انجوائے کرتے ہیں، باقی لوگ تو بعد میں لذت لیتے ہیں ایسے شخص کی. بہت شکریہ باجی جان، جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ جو سب لوگ شامل تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نرمی عطا کرے. آمین آمین.